موتی موضوع سر آہگ لوٹی تو موضوع سر اشی کے ای قصہ خیر ختم بود اشی اچھی بات عبدالکریم دوست کہ زگریانی وطارہ یک مطلب سے کتاب لکھو کہ دو ملزت کا اتر ملائی کت نو اشی اچھی لکھتا اشی گپا من جائیں نو پدا ما امی موضوع سر مرچی گپ جنگ لوٹی سمجھتے ہیں نا شموزان عبدالکریم دوست ایک زگری سمجھتے ہیں نا اشی لکھتا دین کا ہر طالب علم یہ بخوب جانتا ہے کہ ڈاکٹر صبیحہ کا بیان علم و عقل کی روشنی میں نہ دین سے منافی ہے نہ کوئی خلاف عقل بات انہوں نے کی ہے انہوں نے کہی سیاق و سباق میں رہ کر علم و عقل کی روشنی میں اس بات کو سننے والا ہر ادب شناس شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ انہوں نے تمثیل کے طور پر جو بات کہی بالکل درست کہی اس نے اپنی مدعا کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ چنے بالکل خوب چنے اس میں ادبی اعتبار سے نہ کوئی قباحت ہے نہ دینی اعتبار سے یہ محض افسانے ہیں جو سنائے جا رہے ہیں مجھے بحیثیت دین اور ادب کا طالب علم اس جملے میں ادنا درجے میں بھی کوئی خرابی نظر نہیں آئی انہوں نے اپنی مدعا کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ چنے بالکل درست چنے یہ واجہ عبدالکریم دوست ہے گپ یعنی بالکل گشائی غلط نہ ہوتا اور ڈاکٹر صاحبہ زانگاہ میں غلط ہوتا ہے تحریرہ ہوتی غلطی اعتراف ہوتا مطلب اشیں کہ اللہ کے رہا معافی لوٹے تو وہ ہر کسی دل رنجی بتا آن کے رہا معافی لیکن ای گشی نہ ادنا درجہ بھی غلطی نہ ہوتا کہ تو پیغمبر آ رہا چو گشتا سمجھتے ہیں نا تو من لوٹی کہ اشیاء سمجھائنی کاش کی منی گپاں گوش بھی داری اگر گوش نہ داری دیکھے ہزاروں ذکری گوش دارت انشاءاللہ کہ تو ای گپا جنگائے بالکل طرح ای گپ تام نہ دا ہوا سمجھتے نا تی زبانہ تی کلمہ تی الفاظہ ای گپ تام نہ دا ہوا یقین بکن کہ چھوڑا تام نہ دا چی واسطہ کہ تو تی کتاباں بچار تو تی عقیدہ بچار تو تی عقائدہ بچار تو نبیانی بارہ چی نہ گشتا ایو یہ گپ بھی گشتا جذباتی تو گبرے تو لکھتا کو سمجھداری ہے گماشمہ چونے گپ نہ رہتا پیغمبرانی کجاؤں شانتی کے راستے بارے میں بگوش اگر تو اسے ہستے منی کرو دلیل موجودی من بغیر دلیل بے گپ نہ جائیں دلیل روشنی من گپ جائیں سمجھتے ہیں نا اجبرتی کے رب پیغمبرانی شان نیستے سمجھتے ہیں نا تو برحال کے دورسن جی ساری چیزیں بسمج کے شانی جو شعر و شاعری جو گوستگی کتاب آنی تو کا یہ تو کا بالکل طرح واضح ملت کے شان کے رہا صرف مہدی عزتیں باقی پیغمبران شان کے رہا چی عزتیں تر معلوم لہذا تی واسطہ و ظاہرے وہ ادنائیں گپ بھی نہیں تو چلو بنائیں گپ جتا یک مردمی آرہ کروڑ روپیہ کلدار آئی دی بچی یہ چار حیثیت نہ کلدار آ رہا تو ہمیں بھی سمجھو ہمیں کروڑا سارے نتی دیما صدیوں پینسدیوں ہزاریوں بے نیت نہ تو چند ذرے نہ سمجھے تو راہ رہا گا تو صدی بھی نہیں تو نچے نہ بھی بلکہ کیا میں کروڑ پتی میں نے صدی واسطہ بجھک کی صاف ظاہر تو منی عزیزہ قلمی نسخہ نور ہدایت صفحہ نمبر 79 سمجھتے نا اسی تو کا باقاعدہ شعر کہ ہما چا کرو خیل و احتشام تو از جملہ را سکہ از نام تو یہ کلمی نسخہ نور تجلی صفحہ نمبر 69 شعر سمجھتے نا کہ یعنی سجائیں پیغمبر مطلب اسے کہ تی نوکر و چاکرن سجائیں پیغمبر تی نوکر و چاکرن دور ثانی مطلب اسے سرا تی نام سکھیں دور ثانی سرا تی بلندیت اور پتہ کلمی نسخہ نور ہدایت صفحہ نمبر 79 امام رسول پیشوائی سبل ہما ہنچو برگست ہنچو گل یہ سجائیں رسولانی پیشوائیں تو سجینانی مسرشے کے مسترین تو آدرو تاکن تو اسی مثال چوما گولے پلے پیمائیں یہ پیغمبر شان چوبا پیغمبران ہمیں اڑے سلطیت تو برحال کے اشانی مطلب اسی کے جندے کتاب تو کا یہ گپ موجود ہیں کہ وقتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرہا جس کو تو احمدی یا محمدی یہ بلائیں لمبا چوڑا میں بیان کو تساریت مختصر گوشی وقتی کہ اللہ رسول آرہا لوٹانے کو عرشہ معراج وقتی کے واجہ شکر عمودہ مہدیہ گیت
تو مرے عالم بدے تو احمد ہے یا محمد ہے؟ تو میں نبی اگوش گفت کہ من احمد نہ محمد، ما احمد و محمد نہ ہوں، وہ نور محمد و خاتم النبیین تو ہی، تو نور محمد و آخری نبی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان ہی کہتی کہ رتی کتابیں تو کا بیان ہے، یہ یعنی تی آل الیاس باللہ، قسم خدا ہے تو نشتے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہی گپ جتا ہی گپے تو کا معدنا علم طالب علم، تو کجام علم طالب علم ہے، تو کجام دین طالب علم ہے، بارے تو ذکری ہے، تو سمجھتے ہیں نا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرہا خاتم النبیین بالکل نہ من لے، دنیا تو رد دے، تو مار ردات نہ کنے آکے تی سجی کتاب تی سجی چیزیں دی مائیں، تو دنیا رد بھی دے، ہما نظام تمہارا رد بھی دے، سمجھتے نا۔ تو برحال یقین بکان یہ اسحاق دررزی یہ کتابی ذکری تحریک پر ایک تنقیدی جائزہ، اصل مصیبت اسی معاشمہ مطالعہ نہ کنا نوانا نچارا، اسی کتاب صفحہ نمبر 26 تو کا چون لکھتا رہتا ہے اردو معاشمہ دروز آنا، ترجمہ ضرورت نہیں۔ اگر ہم ذکریوں کے عقائد کے تانے بانے دیکھیں تو وہ بھی لفظ نورپاک کے ارد گرد گھومتا ہے، یہ ذکری کو شکائیں گپا، اس لفظ پر یقین اور اس کے استعمال کے بغیر ذکریت ادھورا ہے۔ ذکریوں کا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح نور محمد جو سب سے بڑا بزرگ پیغمبر ہے اس پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور دیمک سے انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے، اور اس زندگی میں ایک عقلمند شخص جس طرح اپنی تعلیم، نوکری، رہائش اور شریک حیات وغیرہ کے انتخاب میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے، اسی طرح اسے اپنے پیغمبر کا بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک پیغمبر ہی اسے بتاتا ہے کہ اس کا خدا پر ایمان کیسا ہو، بندے کے طریقے زندگی کیسی ہو، اور اس خدا کی عبادت و بندگی کیسے کرے۔ اگر پیغمبر کا چناؤ غلط ہوا تو یہ غلط فیصلہ انسان کو ہمیشہ کی ناکامی میں مبتلا کر سکتا ہے مگر کرے گا، کر سکتا ہے، وہ شک کی بونا تی پیغمبر کے غلط انتخاب بھی تو یقیناً تی تبعیت، تو ای گپا ماں ہم گوشاں بلے تو وطی نہیں مگا گوشے گئے، ماں بھی گوشے پیغمبر غلط استعمال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبری تو مننے ایتی زندگی دنیا و آخرت طرح تباہ کرتا، لیکن تو مردمان ہمیں گوشے گئے کہ یعنی مہدیہ پیغمبر نے مننے گوڑا ای زندگی طرح یک بری مل لیتا ہے، تو ای ورڈ ایتی عقیدان کہ تو باقاعدہ تو منی عزیزاں ہوتی ایمان حفاظت بکنے مروچی منی موضوع صرف ہمیشت کہ ڈاکٹر صاحبہ معافی اور آئیے ہوتی مطلب شیں کہ چی کو برحال ای قصہ چمدہ چی ختم بھی تو دومی گا پیشیں کہ اے عبدالکریم دوست آرہا ای گا بالکل تام ندن کے بوشی کے آئی پیغمبر شانہ کجام گستا ہے کتارے تو کروڑ پتی ہے، سمجھ گئے میں کروڑ پتی چارے شانہ شروع منگوش تو کروڑ پتی ہے تی کرا دائیو پنچیو صدی چی یہ مسئلہ تی کرا ہے بین ہے، سمجھتنا یہ ہوئے چی صاحب نبی مسئلہ تی کرا یقین بکو واللہ۔ تو برحال دعا بکنت کہ رب کائنات مارو شمارا کما حقو دین نصیب بکن۔